السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالیہ نے ملازمہ کو شیشے کا قیمتی گلدان توڑنے پر بہت ڈانٹا۔ اگلے دن صفائی کرتے ہوئے اسے اپنے بستر کے نیچے گڑیا ملی جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ بالکل میرے جیسا تھا۔ وہ غصے سے ملازمہ کے پاس گئی تو اس نے ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے اشارہ کیا اور صبح کا وقت تھا اور سورج کی ہلکی ہلکی روشنی مہمان خانے کی بڑی اور چوڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ یہ مہمان خانہ بہت بڑا اور شاندار تھا، جس کے فرش پر ایک نہایت قیمتی، نرم اور خوبصورت غالیچہ بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہلکے اور دلکش رنگ کیے گئے تھے اور چھت سے ایک بہت بڑا اور چمکدار فانوس لٹک رہا تھا جو کمرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس بڑے سے کمرے کے بالکل درمیان میں ایک پرانی اور خوبصورت لکڑی کی گول میز رکھی ہوئی تھی جس پر وہ خاص اور نایاب گلدان موجود تھا۔ یہ گلدان کوئی عام گلدان نہیں تھا بلکہ بہت پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ اس پر نیلے اور سنہری رنگوں سے بہت ہی باریک اور دلکش نقاشی کی گئی تھی۔ اس گلدان کی چمک ایسی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی اور اس پر خالص سونے کے پانی کا کام کیا گیا تھا۔ گھر کی مالکن عالیہ کو یہ گلدان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ملازمہ جس کا نام سائمہ تھا صفائی کرتے کرتے اس میز کے قریب پہنچی جس پر وہ قیمتی گلدان رکھا ہوا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے میز کے کناروں کو صاف کرنا شروع کیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اچانک اس کا پاؤں غلیچے کے ایک مڑے ہوئے کنارے میں بری طرح الجھا اور سائمہ کا توازن بگڑ گیا۔ وہ منہ کے بل گرنے سے بچنے کے لیے تیزی سے آگے کی طرف جھکی۔ اس گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ میز پر رکھے اس انتہائی قیمتی اور نایاب گلدان سے زور سے ٹکرا گیا۔ گلدان اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا نیچے سخت فرش کی طرف گرنے لگا۔ سائمہ کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً آگے بڑھایا تاکہ گلدان کو گرنے سے بچا سکے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گلدان ایک زوردار اور دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ فرش پر گرا اور اس کے سینکڑوں چھوٹے بڑے ٹکڑے پورے مہمان خانے کے فرش پر بکھر گئے۔ گلدان کے ٹوٹنے کی آواز اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ پورے گھر میں گونج گئی اور ایسا لگا جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ عالیہ جو ابھی اپنے نرم اور آرام دہ بستر سے اٹھی ہی تھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، خوفناک آواز سن کر بری طرح سے چونک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ ننگے پاؤں ہی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی مہمان خانے کی طرف بھاگی۔ جب وہ مہمان خانے کے دروازے پر پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سامنے فرش پر اس کے سب سے پسندیدہ، سب سے قیمتی اور سب سے نایاب گلدان کے بے شمار ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور ان شیشے کے ٹکڑوں کے بالکل درمیان سائمہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ سائمہ کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ عالیہ کا صدمہ چند ہی لمحوں میں انتہائی شدید اور خطرناک غصے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا اور اس کے جسم میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ اس نے سائمہ کی طرف انتہائی نفرت اور غصے بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس نے پوری طاقت سے چلانا اور چیخنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے کہا کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے اس اتنے قیمتی گلدان کو ہاتھ لگایا؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تم نے آج کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ کوئی بازار میں بکنے والا عام اور سستا مٹی کا برتن نہیں تھا جس کی قیمت تم اپنے
चंद रुपयों से अदा कर सकूं। ये गुलदान बहुत पुराना और नायाब था। ये मेरी ख़ानदानी निशानी थी जिसे मैंने इतने सालों से अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। तुम जैसी जाहिल और गवार औरत को इतनी खूबसूरत और कीमती चीज़ों की क्या कदर हो सकती है? तुम लोग बस दूसरों का नुकसान करना और चीज़ें तोड़ना जानते हो। तुम्हारी सारी ज़िंदगी की कमाई, तुम्हारे पूरे ख़ानदान की जायदाद भी बिक जाए तो भी तुम इस गुलदान के एक छोटे से टुकड़े की कीमत भी अदा नहीं कर सकती। तुमने अपनी बेवकूफ़ी और लापरवाही से मेरा वो नुकसान किया है जिसकी तलाफ़ी अब कभी भी नहीं हो सकती। आलिया बोलती जा रही थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जबकि साइमा फर्श पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। साइमा ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आलिया की मिन्नतें करते हुए कहा कि बेगम साहिबा, मेरा यकीन करें, मैंने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। मेरा पाँव अचानक गालीचे में फंस गया था। मैं गिरने लगी थी। अपना तवाज़ुन बचाने के लिए मेरा हाथ गलती से गुलदान से टकरा गया। मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में बीमार बाप और छोटे बहन भाई हैं। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आप चाहें तो मेरी पूरी तनख्वाह काट लें, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालें। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझ पर रहम करें। लेकिन आलिया के दिल में उस वक्त ज़रा बराबर भी रहम नहीं था। उसकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ अपने टूटे हुए गुलदान का दुख और साइमा पर बेतहाशा गुस्सा सवार था। उसने साइमा की एक भी बात ना सुनी और अपना चीखना चिल्लाना जारी रखा। आलिया ने कहा कि अपनी ये झूठी और मन गढ़ंत कहानियाँ मुझे मत सुनाओ। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी औरतें कितनी मक्कार और झूठी होती हैं। तुमने जानबूझकर मेरे इस गुलदान को तोड़ा है क्योंकि तुम मुझसे और मेरी इन कीमती चीज़ों से हसद करती हो। तुम देख नहीं सकती कि मेरे पास इतनी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। मैंने तुम्हें इस घर में काम पर रखा, तुम्हें रोज़गार दिया, तुम्हें वक्त पर तनख्वाह दी और तुमने मेरी इस नेकी का ये सिला दिया, मेरी सबसे कीमती और अजीज़ चीज़ को तबाह कर दिया। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया था कि इस गुलदान के करीब मत जाया करो, लेकिन तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। तुम जानबूझकर मेरी हदायत की नाफरमानी करती हो ताकि मुझे गुस्सा दिला सको। तुम जैसी औरतें सिर्फ इसी काबिल हैं, उन्हें धक्के देकर निकाला जाए। मैं पूरे शहर में सबको बताऊंगी तुम कितनी लापरवाह और चोर हो, ताकि तुम्हें कहीं भी और काम ना मिल सके। अब तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम ज़मीन पर नाक रगड़ो या रो रो कर अपनी जान दे दो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है, मैं तुम्हें बद्दुआ दिए बगैर नहीं रह सकती। आलिया ने गुस्से से आगे बढ़कर साइमा को कंधे से पकड़ा और उसे ज़ोर से पीछे की तरफ धकेला। साइमा शीशे के टुकड़ों से बचती हुई पीछे गिरी और उसके रोने की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई। आलिया ने अपनी उंगली साइमा की तरफ उठाई और इंतहाई सख्त और बेरहम लहजे में कहा कि इन टुकड़ों को हाथ लगाने या इन्हें समेटने की अब कोई ज़रूरत नहीं। पहले ही मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर चुकी हो। अब यहाँ बैठकर रोने धोने और मिन्नतें करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं हो। नहीं तुम इस काबिल हो कि तुम जैसे इंसान को इस इतने बड़े और साफ़ सुथरे घर में रखा जाए। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम जैसी जाहिल औरत को अपने घर काम पर रखा, और अब मैं इस गलती को मज़ीद नहीं दोहराऊंगी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे इस घर से निकल जाओ और अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई भी झूठी सफाई या बकवास मज़ीद नहीं सुननी।
तुम इस घर में एक पल भी मज़ीद नहीं रुक सकती। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और याद रखना, आज के बाद कभी पलट कर इस घर का रुख मत करना और नज़र मत आना मुझे इस घर में। अगले दिन की सुबह का आगाज़ बहुत ही बोझल और बेसकूनी के साथ हुआ था। आलिया रात भर अपने नर्म और आरामदेह बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी, लेकिन उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार अपने उस खूबसूरत और कीमती गुलदान के टूटने का मंजर घूम रहा था, जिसने उसकी रात का सारा सुकून और चैन छीन लिया था। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी उसके बड़े और शानदार कमरे में फैली, तो आलिया को महसूस हुआ कि उसका सारा जिस्म थकावट से चूर चूर हो रहा है। उसका कमरा बहुत बड़ा और कुशादा था, जिसमें लकड़ी का एक नहायत ही कीमती और मजबूत पलंग मौजूद था, जिस पर रेशमी और नरम चादरें बिछी हुई थीं। कमरे की खिड़कियों पर मोटे और भारी पर्दे गिरे हुए थे, जिनकी वजह से रोशनी पूरी तरह अंदर नहीं आ पा रही थी। कमरे में एक अजीब सा हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। आलिया का गुस्सा कल के वाक़े के बाद अभी तक पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। वो बार बार दिल में अपनी गरीब मुलाजमा साइमा को बुरा भला कह रही थी और सोच रही थी कि उस जाहिल औरत ने अपनी बेवकूफ़ी और लापरवाही से उसका कितना बड़ा और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया है। वो गुलदान उसके लिए महज एक मिट्टी या शीशे का बर्तन नहीं था, बल्कि उसकी बहुत सी ख़ानदानी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी। वो जब भी उस गुलदान को देखती थी, उसे एक अजीब सी खुशी और फ़ख्र महसूस होता था, लेकिन अब वो खुशी हमेशा के लिए ख़त्म होकर इस बड़े से मेहमान खाने के फर्श पर बिखर चुकी थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि साइमा के जाने के बाद घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। आलिया ने अपने माथे को मसलते हुए सोचा कि अब उसे अपने बिस्तर से उठना जाना चाहिए, क्योंकि दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका था। दोपहर का वक्त करीब आ रहा था। उसने बिस्तर से नीचे पाँव रखे। उसे फर्श की ठंडक का एहसास हुआ, जो उसके पैरों से होती हुई उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने सोचा कि वो आज अपने कमरे की कुछ सफाई खुद ही कर ले, क्योंकि उसने साइमा को कल ही बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत करके और धक्के देकर घर से निकाल दिया था, और अभी तक कोई नई मुलाजमा काम पर नहीं रखी थी। आलिया वैसे तो घर के कामकाज खुद करने की बिल्कुल भी आदी नहीं थी और हमेशा इन कामों के लिए मुलाजमों पर ही इन्हसार करती थी। उसके हाथ बहुत नर्म और नाजुक थे, जिन्हें कभी किसी मेहनत मुशक्क़त की आदत नहीं थी, लेकिन आज उसका दिल चाह रहा था कि वो ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ कर ले, ताकि उसका ध्यान उस टूटे हुए गुलदान के दुख से हट सके। वो आहिस्ता आहिस्ता और बोझल कदमों से चलती हुई कमरे के एक कोने में गई, जहाँ सफाई का कुछ सामान रखा हुआ था। उसने वहाँ से झाड़ू उठाया और अपने कमरे के फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। वो झाड़ू लगाते लगाते अपने पलंग के पास पहुंची। उसका पलंग काफ़ी बड़ा और चौड़ा और भारी था, और उसके नीचे अक्सर बहुत ज़्यादा गर्द जमा हो जाया करती थी, जिसे साइमा रोज़ाना साफ करती थी। आलिया ने सोचा आज वो इस पलंग के नीचे भी अच्छी तरह सफाई कर ले, ताकि कोई कचरा बाकी ना रहे। वो अपने घुटनों के बल फर्श पर झुकी और उसने अपना दायां हाथ, जिसमें झाड़ू था, पलंग के नीचे अंधेरे में डाला। पलंग के नीचे काफ़ी अंधेरा था। खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे, जिसकी वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस अंदाजे से झाड़ू इधर उधर फेर रही थी। अचानक झाड़ू के आगे कुछ भारी और अजीब सी चीज़ अटक गई। आलिया को लगा शायद कोई पुराना जूता या कपड़े का टुकड़ा पलंग के नीचे गिरा हुआ है। उसने झाड़ू को एक तरफ फर्श पर रखा और अपना हाथ पलंग के नीचे डाला, ताकि उस चीज़ को पकड़कर बाहर निकाल सके। उसकी उंगलियां फर्श पर टटोल रही थीं।
اچانک اسے وہ نامعلوم چیز محسوس ہوئی۔ یہ چیز چھونے میں بہت عجیب اور خوفناک سی تھی۔ یہ نہ تو کوئی لکڑی کا سخت ٹکڑا تھا، نہ ہی کوئی عام نرم کپڑا تھا، بلکہ یہ کچھ نرم اور کچھ سخت سا تھا، جیسے موم اور موٹے کھردرے کپڑے کو ملا کر کوئی خاص چیز بنائی گئی ہو۔ عالیہ کو بہت زیادہ الجھن اور حیرت ہوئی کہ اسے بالکل یاد نہیں تھا اس نے کبھی کوئی ایسی چیز اپنے کمرے میں رکھی ہو۔ اس نے اس نامعلوم چیز کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی طرف باہر کی طرف کھینچا۔ جب اس نے اس چیز کو کھینچ کر باہر نکالا اور کمرے کی ہلکی روشنی میں لا کر اسے غور سے دیکھا، اس کے پورے جسم میں خوف اور دہشت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں یکدم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب ڈراؤنی قسم کی گڑیا تھی، جس کی شکل اور بناوٹ دیکھ کر کسی بھی انسان کا دل دہل سکتا تھا اور جان نکل سکتی تھی۔ یہ گڑیا ان عام گڑیوں جیسی بالکل نہیں تھی جن سے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اور جو بازاروں میں عام بکتی ہیں، بلکہ یہ کالے رنگ کے ایک کھردرے کپڑے اور پیلے رنگ کے موم سے بنائی گئی نہایت ہی وحشت ناک چیز تھی۔ گڑیا کی جسامت ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ کے برابر تھی، لیکن اس سے نکلنے والی وحشت اور خوف پورے کمرے میں پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس گڑیا کو کالے دھاگے سے بہت بے دردی سے سیا گیا تھا اور اس میں سے ایک عجیب سی سڑاند اور بدبو آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوفناک اور پریشان کن بات یہ تھی کہ اس گڑیا کا چہرہ بالکل عالیہ کے چہرے جیسا بنایا گیا تھا۔ گڑیا کی آنکھیں، ناک اور ہونٹوں کی بناوٹ ہو بہو عالیہ کی شکل سے ملتی تھی، یہاں تک کہ گڑیا کے سر پر جو بال لگائے گئے تھے وہ بالکل عالیہ کے بالوں جیسے تھے۔ عالیہ کو تو ایسا لگا جیسے وہ اس کے اپنے اصلی بال ہوں جو کسی نے اس کی کنگھی سے نکال کر اس گڑیا کے سر پر بڑی مہارت سے چپکا دیا۔ گڑیا کے کپڑے بھی بالکل اسی رنگ اور طرز کے تھے جیسے کپڑے عالیہ عام طور پر گھر میں پہنتی تھی، لیکن جس چیز نے عالیہ کی جان نکال دی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا، اس گڑیا کے جسم میں چھپی ہوئی لمبی لمبی اور زنگ آلود سوئیاں تھیں۔ گڑیا کے سر، دل اور پیٹ کی جگہ پر لوہے کی لمبی سوئیاں بہت بے دردی اور ظلم کے ساتھ چبوئی گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت زیادہ نفرت اور غصے کے ساتھ ان سوئیوں کو اس موم اور کپڑے کے جسم کے اندر تک اتار دیا ہو۔ عالیہ کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئیں۔ اس کا سانس گلے میں بری طرح اٹک کر رہ گیا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ خوفناک چیز اس کے پلنگ کے بالکل نیچے کیسے پہنچی جہاں وہ ہر رات اتنے سکون سے سوتی ہے۔ عالیہ کا سارا جسم سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ماتھے پر سردیوں کے موسم میں بھی پسینے کے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اس ڈراؤنی گڑیا کو خوف کے مارے اپنے ہاتھ سے فرش پر دور پھینک دیا اور خود تیزی سے پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خوفناک اور ڈراؤنے خیالات آنے لگے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی آفت اور موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہو۔ اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے کل سائمہ کی کتنی زیادہ بے عزتی کی تھی اور اسے کس طرح دھکے دے کر اور برا بھلا کہہ کر گھر سے نکالا تھا۔ سائمہ کل بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس نے عالیہ کی بہت منتیں کی تھی۔
عالیہ کے ذہن میں فوراً یہ خیال پختہ آیا کہ یہ سب کچھ سائمہ کا ہی کیا دھرا ہے۔ سائمہ نے اپنے غصے، اپنی بے عزتی اور اپنے نکالے جانے کا بدلہ لینے کے لیے اس پر کالا جادو کیا ہے، تاکہ وہ عالیہ کو بہت سخت بیمار کر سکے یا اسے جان سے مار سکے۔ عالیہ کو لگا کہ یہ زنگ آلود سوئیاں جو اس موم کی گڑیا کے دل اور دماغ میں چبھی ہوئی ہیں، وہ دراصل اس کے اپنے دل اور دماغ کے لیے لگائی گئی ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے یا کسی ایسی شدید تکلیف میں مبتلا رہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ سوچ کر ہی عالیہ کی روح تک کانپ اٹھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سارا کھیل کل کی ڈانٹ کا بدلہ لینے کے لیے ہے۔ یہ سوچ کر ہی عالیہ کے دل میں موجود سارا خوف اچانک انتہائی شدید اور خطرناک غصے میں بدل گیا۔ اس کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا اور اس کے اپنے دانت پیستے ہوئے فرش سے اس خوفناک گڑیا کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آج سائمہ کو کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گی اور اسے اس گھناؤنے کام کا ایک ایک پائی کا حساب لے گی۔ عالیہ کو اچانک یاد آیا کہ اس نے کل سائمہ کو نوکری سے نکال دیا تھا، لیکن سائمہ نے روتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنا بچا ہوا سامان اور پچھلے مہینے کے کچھ پیسے لینے کے لیے آج دوپہر کو دوبارہ اس گھر میں آئے گی۔ عالیہ کو پورا یقین تھا کہ سائمہ اس وقت گھر کے باورچی خانے میں موجود ہوگی، کیونکہ اسے باورچی خانے کے دروازے سے کسی کے چلنے اور برتنوں کے ہلنے کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عالیہ نے اس ڈراؤنی گڑیا کو اپنی دائیں مٹھی میں اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز پورے گھر کی گہری خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ اسے ارد گرد کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ گھر کا لمبا راستہ طے کرتے ہوئے اس کا غصہ اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں سائمہ کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا سوچ رہی تھی۔ عالیہ زور سے چلائی، باورچی خانے کے دروازے پر پہنچی اور اس نے اپنے ہاتھ سے زور سے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ سائمہ واقعی وہاں موجود تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی صفائی کر رہی تھی۔ عالیہ کا غصہ قابو سے مکمل طور پر باہر ہو گیا اور وہ ایک پاگل اور زخمی جانور کی طرح سائمہ پر جھپٹی۔ عالیہ نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا جس میں اس نے وہ خوفناک گڑیا مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور پوری طاقت سے چیختے اور چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے سائمہ؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے مجھ پر کالا جادو کر رہی ہو؟ تم مجھے جان سے مارنا چاہتی ہو؟ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر میں گھس کر میرے بستر کے نیچے یہ غلاظت رکھو؟ کل میں نے تمہیں صرف نوکری سے نکالا تھا، لیکن آج میں تمہیں قانون کے حوالے کروں گی۔ بولو تم نے یہ سب کیوں کیا؟ عالیہ کا گلا خشک تھا، لیکن سائمہ بالکل خاموش رہی، مسکرائی اور بہت خاموشی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عالیہ نے جب سائمہ کو خاموشی سے اپنے پیچھے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے شدید الجھن اور بے یقینی میں بدل گیا۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ یہ ملازمہ جس کی اس نے کل اتنی تذلیل کی تھی وہ اب اتنے پرسکون اور بھیانک انداز میں مسکرا کیوں رہی ہے۔ عالیہ نے
آہستہ سے اپنا سر موڑا اور اس سمت دیکھنے لگی جہاں سائمہ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ جب اس کی نظر باورچی خانے کے دروازے پر پڑی تو اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ اس کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک سا گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح کھل گئیں۔ دروازے کے بالکل بیچ میں اس کا اپنا شوہر کامران کھڑا تھا۔ کامران کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا کوئی الجھن نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر بھی سائمہ جیسی ایک نہایت سرد اور ظالمانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑی شان اور غرور سے وہاں کھڑا عالیہ کی اس بے بسی اور پاگل پن کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عالیہ کے لیے یہ منظر کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اس وقت دفتر میں سمجھ رہی تھی اور اس کا یوں اچانک گھر میں اور وہ بھی اس خوفناک صورتحال میں موجود ہونا اس کے دماغ کو معاف کر رہا تھا۔ عالیہ نے کانپتی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کامران سے پوچھا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ سائمہ اس کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ کامران نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور انتہائی پرسکون اور سرد لہجے میں عالیہ کو جواب دیا کہ سائمہ اس لیے مسکرا رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سارے کھیل کا اصل کھلاڑی کون ہے۔ کامران نے عالیہ کے قریب آ کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ موم کی خوفناک گڑیا نہایت آرام سے چھین لی اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھنے لگا۔ کامران نے عالیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے کہا کہ کل مہمان خانے میں وہ قیمتی گلدان سائمہ نے نہیں توڑا تھا، بلکہ وہ گلدان کامران نے خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر پٹک کر توڑا تھا تاکہ عالیہ کا غصہ بھڑکایا جا سکے اور اس گھر کا سکون برباد کیا جا سکے۔ عالیہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اسے لگا جیسے کوئی اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ کامران نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے عالیہ کو بتایا کہ یہ خوفناک گڑیا جس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں یہ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ خود کامران نے ہی بنوائی تھی۔ اس نے بہت تفصیل سے عالیہ کو بتایا کہ کیسے اس نے رات کے اندھیرے میں عالیہ کی کنگھی سے اس کے بال نکالے تھے اور کیسے اس نے بازار سے پیلا موم اور کالا کپڑا لا کر اپنے ہاتھوں سے اس گڑیا کو عالیہ کی شکل دی تھی اور پھر اس میں زنگ آلود سوئیاں چبو کر اسے عالیہ کے بستر کے نیچے چھپا دیا تھا۔ کامران کی یہ باتیں عالیہ کے دل پر خنجر بن کر چل رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے وہ اس کے خلاف اتنی گھناؤنی اور گندی سازش کر سکتا ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے اور صدمے سے چور آواز میں کامران سے اس ساری سازش کی وجہ پوچھی۔ آخر وہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کامران کے چہرے پر لالچ اور ہوس کی ایک عجیب سی چمک ابھر آئی اور اس نے بڑی بے رحمی سے عالیہ کو بتایا کہ اس ساری سازش اور اس سارے کھیل کا اصل مقصد اور شاندار گھر اور عالیہ کے نام پر موجود ساری جائیداد ہے۔ کامران نے عالیہ کو یاد دلایا کہ یہ گھر عالیہ کے نام پر ہے اور وہ اس پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ خطرناک منصوبہ بنایا کہ وہ عالیہ کو سب کی نظروں میں ایک نفسیاتی مریض ثابت کر دے گا۔ جب عالیہ اس گڑیا اور کالے جادو کو دیکھ کر چیخے گی
चिल्लाएगी और पागलों जैसी हरकतें करेगी तो कामरान सब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को बुलाकर ये साबित करेगा कि आलिया का ज़हनी तवाज़न मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है और वो वहम की बीमारी में मुब्तला होकर ख़ुद ही अपने ख़िलाफ़ जादू टोने कर रही है। कामरान ने इंतहाई सफाकी से बताया कि जब सब लोग आलिया को पागल समझने लगेंगे तो वो बड़ी आसानी से उसे किसी पागल खाने में दाखिल करवा देगा और पीछे से उसकी सारी जायदाद और इस शानदार घर का अकेला मालिक बन जाएगा। कामरान ने यह भी वाज़े किया कि साइमा कोई मासूम या मजलूम मुलाजमा नहीं, बल्कि वो इस सारी साजिश में कामरान की बराबर की शरीक है। कामरान ने इस काम के लिए साइमा को बहुत बड़ी रकम दी है ताकि वो आलिया के गुस्से और गालियों को बर्दाश्त करे और इस सारे खेल को हकीकत का रूप देने में कामरान की मदद करे। आलिया ये तमाम भयानक सच्चाइयाँ सुनकर बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई। उसके अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया था। उसका अपना शौहर, जिसे वो अपना मुहाफिज और अपना साथी समझती थी, वो दरअसल एक लालची और जालिम इंसान था जो पैसों और जायदाद की खातिर अपनी बीवी को पागल खाने भेजने और उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए इतना बड़ा जाल बिछा चुका था। आलिया की आंखों से आंसू सूख चुके थे और उसकी जगह एक शदीद सदमे और दुख ने ले ली थी। उसे अपने चारों तरफ अंधेरा और धोखा ही धोखा नज़र आ रहा था। कामरान अपनी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश था और उसे लग रहा था कि उसका बिछाया हुआ जाल बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और अब आलिया पूरी तरह उसकी मुट्ठी में आ चुकी है और वो बचकर कहीं नहीं जा सकती। कामरान और साइमा दोनों मिलकर आलिया की इस बेबसी और तबाहाली पर मुस्कुरा रहे थे और आलिया बिल्कुल तन्हा और टूटी हुई उन दोनों के इस जालिमाना और खौफनाक खेल का निशाना बन चुकी थी। कामरान के अल्फाज किसी जहरीले सांप की तरह आलिया के कानों के रास्ते उसके दिलो दिमाग में उतर रहे थे और उसके पूरे वजूद को जहर आलूद कर रहे थे। वो शख्स जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के हर दुख सुख को बांटा, आज वही शख्स उसके सामने एक अजनबी और भयानक दरिंदे का रूप धार चुका था। आलिया को याद आने लगा कैसे उसने इस घर को कितने प्यार और मेहनत से सजाया था। उसका एक एक कोना उसकी पसंद और उसकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत था और आज उसका अपना शौहर उसी घर को उससे छीनने के लिए उसकी अकल और उसकी जान का दुश्मन बन गया था। कामरान की आवाज़ में कोई पछतावा या कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज़ में एक जालिमाना फ़ख्र था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अजीम कारनामा अंजाम दिया हो। वो आलिया को मज़ीद तकलीफ़ देने के लिए एक एक बात को बहुत चबा चबा कर और ज़ोर देकर बता रहा था। उसने बताया कि जब कल आलिया मेहमान खाने में इस गुलदान के टूटने पर साइमा पर चीख और चिल्ला रही थी तो कामरान अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा इस सारे तमाशे को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और अपनी साजिश की पहली कामयाबी पर खुश हो रहा था। उसने जानबूझकर साइमा को कहा था कि वो आलिया के सामने रोए, गिड़गिड़ाए और माफ़िया मांगे ताकि आलिया का गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच जाए और उसे साइमा पर मुकम्मल शक हो जाए। कामरान का मकसद सिर्फ ये था कि आलिया का दिमाग गुस्से और वहम की वजह से सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे और वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे वो सब की नज़रों में
ذہنی مریضہ ثابت ہو سکے۔ عالیہ کے لیے یہ سب سننا اور برداشت کرنا اپنی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور اس کا سانس بری طرح سے اکھڑ رہا تھا۔ وہ باورچی خانے کے ایک کونے میں کھڑی کسی بے جان مجسمے کی طرح کامران کا وہ مکروہ چہرہ دیکھ رہی تھی جو آج اس پر پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ سائمہ جو کچھ دیر پہلے تک خاموش کھڑی مسکرا رہی تھی، اب اس نے بھی آگے بڑھ کر کامران کے ساتھ کھڑے ہو کر عالیہ کی بے بسی کا تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کی ملی بھگت اور ان کا یہ گھناؤنا روپ دیکھ کر عالیہ کو اپنے آپ پر اور اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ اس نے کتنی بے وقوفی سے ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ کامران کی باتیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھیں، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور عالیہ کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ اب مکمل طور پر اس کے جال میں پھنس چکی ہے اور اس کے بچنے کا اب کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا کہ اگر اس نے کسی کو یہ سچائی بتانے کی کوشش بھی کی، کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ عالیہ پاگل ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ کامران کی یہ تمام زہریلی اور تکلیف دہ باتیں سننے کے بعد عالیہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش اور ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے جسم سے کسی نے ساری جان نکال لی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری ازدواجی زندگی کے وہ تمام سال گھوم گئے جو اس نے اس دھوکے باز انسان کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ شخص جسے وہ اپنا محافظ، اپنا سائبان اور اپنا سب سے قریبی ساتھی سمجھتی تھی، آج وہ اس کے سامنے ایک انتہائی خوفناک درندے اور لالچی دشمن کے روپ میں کھڑا تھا۔ کامران کے چہرے پر موجود وہ ظالمانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ اور سائمہ کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ہوس اور لالچ عالیہ کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہی تھی، لیکن یہ خاموشی اور یہ صدمہ زیادہ دیر تک عالیہ پر طاری نہیں رہا۔ کامران کو لگ رہا تھا کہ اس کی ان تمام بھیانک سچائیوں نے عالیہ کا دماغ مکمل طور پر معوف کر دیا ہے اور وہ اب واقعی پاگلوں کی طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دے گی، جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ محلے والوں اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اپنا وہ گھناؤنا کھیل مکمل کر سکے جو اس نے عالیہ کی جائیداد اور اس شاندار گھر کو ہڑپ کرنے کے لیے رچایا تھا۔ لیکن اچانک باورچی خانے کی اس گہری اور بوجھل خاموشی میں کچھ ایسا ہوا جس کی توقع نہ تو کامران کو تھی اور نہ ہی سائمہ کو تھی۔ عالیہ، جس کا سر کچھ دیر پہلے تک صدمے اور دکھ کی شدت سے جھکا ہوا تھا، اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، نہ ہی کوئی بے بسی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد اور خطرناک چمک تھی جسے دیکھ کر کامران کی وہ مغرور مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مانند پڑ گئی۔ عالیہ کے چہرے پر پھیلا ہوا دکھ اور صدمہ اچانک ایک انتہائی پرسکون اور پراعتماد مسکراہٹ میں بدل گیا۔ یہ مسکراہٹ اتنی پراسرار اور مضبوط تھی کہ اس نے کامران اور سائمہ دونوں کے دلوں میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا کر دیا۔ عالیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بکھرے ہوئے حواس کو مکمل طور پر قابو میں کرتے ہوئے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھنڈے اور کاٹدار لہجے میں بولنا شروع کیا۔ عالیہ نے کہا کہ کامران، تم نے جو یہ سارا کھیل رچایا اور جو یہ اتنی گندی اور خوفناک
سازش تیار کی واقعی بہت حیران کن اور کمال کی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم کس قدر لالچی اور گرے ہوئے انسان ہو، جسے دولت اور جائیداد کے سامنے نہ تو کوئی رشتہ نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی انسانیت۔ تم نے سوچا کہ تم اس غریب اور لالچی ملازمہ سائمہ کے ساتھ مل کر مجھے پاگل ثابت کر دو گے اور پھر مجھے پاگل خانے بھیج کر اس سارے گھر اور میری ساری جائیداد کی اکیلے مالک بن جاؤ گے۔ تمہاری یہ سوچ اور تمہارا یہ منصوبہ بہت زبردست تھا۔ تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم نے رات کے اندھیرے میں میری کنگھی سے بال نکالے، تم نے بازار سے جا کر موم اور کپڑا خریدا، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ایک خوفناک شکل بنا کر اس میں سوئیاں چبھوئیں تاکہ تم میری عقل اور میری جان کے ساتھ کھیل سکو۔ تم نے اس ملازمہ کو بھی خریدا جسے میں نے اس گھر میں پناہ دی تھی، اور تم دونوں نے مل کر میری عزت اور میرے سکون کو تباہ کرنے کا ہر ممکن راستہ اپنایا، لیکن تم اس ساری چالاکی اور ہوشیاری کے باوجود ایک بہت بڑی اور بنیادی غلطی کر گئے ہو۔ عالیہ کی یہ بات سن کر کامران کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے آثار واضح ہونے لگے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ساری محنت پر پانی پھرنے والا ہے۔ اس نے غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے لہجے میں عالیہ سے پوچھا کہ وہ کیا بکواس کر رہی ہے، وہ کون سی غلطی کی بات کر رہی ہے۔ عالیہ نے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا اور اپنے کپڑوں کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا کہ تم یہ بھول گئے کامران کہ یہ گھر اور یہ ساری جائیداد میرے نام پر کس نے کی تھی؟ جائیداد میرے اس بڑے بھائی نے میرے نام کی تھی، جو اس پورے شہر کا سب سے مانا ہوا، سب سے بڑا قانونی ماہر اور وکیل ہے، اور میرے بھائی نے یہ جائیداد میرے نام کرتے وقت اس کے کاغذات میں کچھ ایسی قانونی اور پیچیدہ شرطیں رکھی تھیں۔ میرے پاگل ہونے، مرنے یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تم اس جائیداد کا اور اس گھر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ساری جائیداد سیدھی کسی فلاحی ادارے یا میرے بھائی کے پاس چلی جائے گی۔ تمہارا یہ سارا کھیل، یہ جادو ٹونا اور یہ گڑیا والا سارا تماشا بالکل بیکار اور فضول ہے، کیونکہ قانون کی نظر میں تم اس گھر کے کبھی بھی مالک نہیں بن سکتے۔ یہ سنتے ہی کامران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک غرور اور کامیابی سے دمک رہا تھا، اب وہ خوف اور ناکامی سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ سائمہ بھی یہ سن کر بری طرح گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اسے اب اپنی وہ بھاری رقم بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس کا وعدہ کامران نے اس سے کیا تھا، لیکن وہ عالیہ کا وار ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ اب اپنے دشمنوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ عالیہ نے اپنی جیب سے اپنا رابطے اور بات چیت کا آلہ نکالا اور اسے کامران کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، تمہاری دوسری اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ تم نے مجھے بے وقوف اور ناسمجھ سمجھا۔ جب مجھے اپنے بستر کے نیچے سے وہ خوفناک اور بدبودار گڑیا ملی تھی، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور اس گھر میں میرے خلاف کوئی بہت بڑی اور گہری سازش کی جا رہی ہے۔ اس لیے جب میں غصے میں اس باورچی خانے کی طرف آ رہی تھی تو میں نے دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے اس آلے میں آواز محفوظ کرنے کا نظام چالو کر دیا تھا۔ تم نے ابھی تک غرور اور تکبر میں اندھے ہو کر اپنے منہ سے اپنی جس سازش کا اقرار کیا، تم نے جو زہریلی باتیں کہیں اور تم نے سائمہ کو پیسے دے کر اس کھیل میں شامل ہونے کا جو اعتراف کیا، سب کا سب میرے اس آلے میں من و ان محفوظ ہو چکا ہے۔ عالیہ کی اس بات نے کامران اور سائمہ پر جیسے آسمان سے بجلی گرا دی ہو۔
کامران کا سارا غرور، اس کی ساری چالاکی اور اس کی ساری سازشیں خاک میں مل چکی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک جنگلی درندے کے روپ میں آگے بڑھا تاکہ عالیہ کے ہاتھ سے وہ آلہ چھین سکے اور اس ثبوت کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکے، لیکن عالیہ بہت پھرتی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں کامران کو وہیں رک جانے کا حکم دیا۔ عالیہ نے کہا کہ اگر تم نے میری طرف ایک قدم بھی اور بڑھایا تو یاد رکھنا، میں نے اپنے بھائی کو پہلے ہی ہنگامی پیغام بھیج دیا ہے اور وہ قانون کے رکھوالوں کی ایک بڑی نفری کو لے کر کسی بھی وقت اس گھر کے دروازے پر پہنچنے والا ہے۔ عالیہ نے اپنے آلے کا ایک بٹن دبایا اور واقعی دوسری طرف سے اس کے بھائی کی غصے سے بھری ہوئی آواز آنے لگی۔ عالیہ نے بلند آواز میں اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ فوراً گھر کے اندر آ جائے، کیونکہ دونوں مجرم اس وقت باورچی خانے میں موجود ہیں۔ کامران اور سائمہ مکمل طور پر خوف اور موت کی سی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ انہیں اب اپنی جان اور اپنی آزادی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ کامران جو کچھ دیر پہلے عالیہ کو پاگل خانے بھیجنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب اسے اپنے ہی ہاتھوں قانون کی بھاری اور ٹھنڈی ہتھکڑیاں محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ سائمہ نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے عالیہ کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی اور زارو قطار روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگی۔ وہ منتیں کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہ تو صرف پیسوں کی لالچ میں کامران کی میٹھی باتوں میں آ گئی تھی اور اس کا اصل مقصد عالیہ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، لیکن عالیہ نے انتہائی نفرت اور حقارت سے اسے اپنے سے دور دھکیل دیا اور کہا کہ تم دونوں نے میرے جذبات، میری معصومیت اور میری عزت کے ساتھ جو گھناؤنا اور شرمناک کھیل کھیلا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم دونوں صرف اور صرف قید خانے کی اس تاریک کوٹھڑی کے لائق ہو جہاں تم اپنی باقی کی زندگی اپنے اس کیے کی سخت ترین سزا بھگتتے ہوئے گزارو گے۔ اتنے میں گھر کے بیرونی دروازے کے زور سے کھلنے اور بھاری قدموں کے تیزی سے اندر داخل ہونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ عالیہ کا بھائی قانون کے رکھوالوں کی ایک بڑی اور مسلح تعداد کے ساتھ سیدھا باورچی خانے میں داخل ہوا۔ باورچی خانے کا سارا منظر دیکھ کر عالیہ کا بھائی سمجھ گیا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر وہ آلہ جس میں کامران اور سائمہ کی ساری سازش اور ان کا اعتراف پوری طرح موجود تھا، اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ قانون کے رکھوالوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے فوراً آگے بڑھ کر کامران اور سائمہ کو مضبوطی سے دبوچ لیا اور ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لوہے کی سخت ہتھکڑیاں پہنا دی۔ کامران کا سر شرمندگی، ذلت اور خوف سے جھکا ہوا تھا اور اس کا وہ سارا تکبر اس مہمان خانے کے فرش پر بکھرے ہوئے گلدان کے ٹکڑوں کی طرح مٹی میں مل چکا تھا۔ سائمہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور قانون کے رکھوالوں کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اب اس کے جھوٹے رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عالیہ بہت سکون اور اطمینان سے کھڑی ان دونوں مجرموں کو ذلیل و خوار ہو کر اپنے اس شاندار گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اپنی ہمت، اپنی بہادری اور اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان اور اپنی عزت کو ایک بہت بڑی اور خوفناک سازش سے بچا لیا تھا، بلکہ اس نے اپنے اس ظالم اور دھوکے باز شوہر کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچا کر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک نئے اور آزاد راستے پر ڈال دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔